بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزیر اعظم عمران خان کی ٹرمپ سے ہونے والی ملاقات خطے میں گیم چینجر بننے جا رہی ہے۔ جس طرح سے وزیر اعظم عمران خان نے ٹرمپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی اور ببانگ دہل اپنے موقف کو ٹرمپ کے سامنے رکھا، اس سے دنیا کو اندازہ ہو گیا کہ پاکستان میں ایسی عوامی لیڈرشپ آ چکی ہے جو ذاتی مفادات کی بجائے عوامی مفادات کو مد نظر رکھے گی۔ اسی طرح تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان کی جو باڈی لینگویج تھی وہ انتہائی حیرت انگیز تھی، یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے عمران خان کسی معمولی شخص کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ان کے بیٹھنے کا انداز اور ان کا اعتماد سے بھرپور بات کرنے کا انداز بہت سو کے دلوں کو چھو گیا ہے، یہاں تک کہ ہندوستان کا میڈیا بھی کہنے لگا ہے کہ نریندر مودی جو اچھل کر ٹرمپ کے ساتھ جھپیاں پانے کی کوششیں کرتا رہا ہے، اس کے لیے یہ ایک مثال ہے کہ کس طرح وزیر اعظم پاکستان عمران خان سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور امریکہ جیسے ملک کی خوشامد کرنے کی بجائے خودداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ خودداری، پر اعتمادی اور بے باک انداز گفتگو جو کسی بڑے لیڈر کے شایانہ شان ہوا کرتی ہے، وہ وزیر اعظم عمران خان میں بدرجہ عدم نظر آئی ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جہاں افغانستان کے ایشو کی بات کی، وہیں کشمیر کے ایشو کو اٹھا کر ہندوستان کو سیخ پا کر دیا ہے، جبکہ انڈیا کا میڈیا اس بات پر واویلا مچا رہا ہے کہ ٹرمپ نے عمران خان کے ساتھ پریس کانفرنس میں نریندر مودی پر سنگین الزام لگایا ہے، جس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ساؤتھ بلاک میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی بات ہے جو ٹرمپ نے نریندر مودی کے متعلق کہہ دی تھی، جس کی وجہ سے مودی سخت پریشان ہو گیا۔ مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ ناظرین کرام، وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کی جانب سے بھرپور اور کامیاب سفارتکاری کے نتیجے میں پاکستانی عوام کے دل جیت لیے ہیں، جس نے دشمنان پاکستان کو حسد کی آگ میں مزید جلنے کا موقع فراہم کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ روز واشنگٹن ڈی سی میں عظیم الشان جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے پاکستان کا کیس رکھوں گا اور میں یقین دلاتا ہوں کہ میں نہ خود جھکوں گا اور نہ پاکستانی قوم کو کسی کے آگے جھکنے دوں گا۔ یہ پیغام گویا عمران خان نے ٹرمپ کو دیا تھا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ پاکستان امریکی امداد کا متلاشی ہے یا کسی طرح کے دباؤ کا شکار ہے۔ پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو رہا ہے اور پاکستان چند ڈالروں کی خاطر اپنے قومی مفادات پر سودے بازی نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ کے مشیران نے ٹرمپ کو سمجھایا تھا کہ اگر ٹرمپ نے کوئی ایسی ویسی بات کر دی تو عمران خان ادھار نہیں رکھتے، وہ فوراً اس کا پلٹ کر جواب دے دیتے ہیں، اسی لیے کوئی الٹی سیدھی بات کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان جب وائٹ ہاؤس میں داخل ہوئے تھے تو ٹرمپ کی بیوی میلانیا ٹرمپ نے انہیں ریسیو کیا تھا۔ اسی طرح ٹرمپ کی بیوی نے عمران خان سے کہا تھا کہ ان کا یہاں آنا ہمارے لیے اعزاز سے کم نہیں ہے، جبکہ میلانیا ٹرمپ نے اصرار کیا کہ ایک یادگار گروپ فوٹو کھنچوائی جائے کیونکہ آپ کے بارے میں ہم نے سن رکھا ہے کہ آپ ایک عظیم آدمی ہیں جنہوں نے فلاح انسانیت کے لیے کافی خدمات انجام دی ہیں۔ یعنی ٹرمپ کی بیوی نے وزیر اعظم عمران خان کی ہسٹری کے بارے میں باقاعدہ مطالعہ کر رکھا تھا، لیکن وائٹ ہاؤس میں موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ عمران خان کے رویے سے کہیں سے بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ایک طاقتور ملک کے صدر سے ملاقات کر رہے ہوں، بلکہ کئی بار عمران خان نے ٹرمپ کو اگنور بھی کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب میڈیا کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی تو اس وقت ٹرمپ نے کئی بار عمران خان کو دیکھا، لیکن عمران خان کی نظریں یا تو اوپر ہوتی یا سامنے ہوتی۔ اسی طرح عمران خان بالکل نارمل انداز میں اور پاؤں پر پاؤں رکھ کر پر اعتماد انداز میں بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ دوسری طرف ٹرمپ کی صورتحال یہ تھی کہ وہ کرسی کے کنارے بیٹھا تھا اور بہت زیادہ جذباتی ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ عمران خان جیسی شخصیت سے ملاقات کر کے فخر محسوس کر رہا ہو یا اپنے لیے سعادت سمجھ رہا ہو۔ امریکی میڈیا نے بھی اس بات کو بہت نوٹ کیا کہ عمران خان ٹرمپ کو زیادہ لفٹ نہیں کرا رہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ سارا منظر لائیو دکھایا گیا۔ اسی طرح اس پوری پریس کانفرنس میں وزیر اعظم عمران خان جب بھی بولے وہ کڑاکے دار اور پر اعتماد لہجے میں بولے اور ٹو دی پوائنٹ گفتگو کی اور غیر ضروری اور فالتو باتوں سے پرہیز کیا۔ ان کی اسی ادا پر امریکی میڈیا نے عمران خان کے انداز کو میچور اور پولائٹ سے تعبیر کیا، جبکہ ٹرمپ کے انداز گفتگو کو بچکانہ پن سے تعبیر کیا۔ ٹرمپ نے گفتگو کے دوران یہ کہا کہ وہ افغانستان کے معاملے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے اور امریکی فوج کو افغانستان سے نکالنا چاہتا ہے، لیکن اپنی شرمندگی اور شکست پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر وہ چاہے تو 10 دن میں بمباری کر کے افغانستان کی جنگ جیت لے، لیکن وہ لاکھوں لوگوں کو مارنا نہیں چاہتا، اسی لیے وہ مذاکرات کر رہا ہے۔ جبکہ عمران خان نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے 19 سال تک پورا زور لگا لیا لیکن جنگ نہیں جیت پایا، افغانستان کا کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے،
یہ بات انہوں نے آج سے 15 سال پہلے ہی کہہ دی تھی۔ اسی طرح عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جنہوں نے افغانستان کی ہسٹری پڑھ رکھی ہے ان کو معلوم ہے کہ کوئی بھی ملک افغانستان میں جنگ نہیں جیت پایا، آخر میں اس کو مذاکرات ہی کرنے پڑے ہیں۔ اسی طرح وزیر اعظم عمران خان نے مسئلہ کشمیر پر بات کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح ہم افغانستان کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، امریکہ کو چاہیے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے، جس پر ٹرمپ نے کہا کہ 2 ہفتے پہلے میری نریندر مودی سے بات ہوئی تھی۔ نریندر مودی نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کریں، جس پر میں نے کہا کہ میں ضرور ثالثی کا کردار ادا کروں گا جب دونوں ممالک مذاکرات کا آغاز کریں گے، جس کے بعد ہندوستانی میڈیا سیخ پا ہو گیا اور کہا کہ ٹرمپ نے عمران خان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ بیان جاری کیا ہے اور مودی نے ٹرمپ سے کبھی ایسی کوئی درخواست نہیں کی۔ یہاں تک کہ انڈیا کی وزارت خارجہ نے ٹویٹر پر آ کر تردید کرتے ہوئے کہا کہ مودی نے ٹرمپ سے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کوئی درخواست نہیں کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مودی نے ٹرمپ سے یہ نہیں کہا تھا تو پھر آخر کہا کیا تھا؟ یہ بات بھی تو سب کے سامنے آنی چاہیے۔ آخر ٹرمپ کو اتنی بڑی سٹیٹمنٹ کیوں دینا پڑی؟ ظاہر ہے 2 ہفتے پہلے ہونے والی گفتگو میں مودی نے ضرور کچھ نہ کچھ کہا ہوگا جس کی بنیاد پر ٹرمپ کو ایسا کہنا پڑا۔ بہرحال یہ تو وقت آنے پر پتہ چلے گا کہ مودی جھوٹ بول رہا ہے یا ٹرمپ، لیکن دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں آگ جلتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا جب روسی صدر پیوٹن نے کہا تھا کہ انڈیا نے روس سے درخواست کی تھی کہ 26 فروری کے بعد پیدا ہونے والی کشیدگی کے خاتمے کے لیے روس اپنا کردار ادا کرے۔ جب روسی صدر نے یہ خبر بریک کی تو انڈین گورنمنٹ نے پینترا بدلتے ہوئے کہا کہ ہم نے ایسی کوئی درخواست نہیں کی، جس پر روسی صدر ناراض ہو گئے تھے۔ ان دونوں باتوں کو اگر ملایا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نریندر مودی منافقت کا ایک ایسا پتلا بن چکا ہے جس کی وجہ سے دنیا کا انڈیا پر سے اعتبار ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے نریندر مودی نے روسی صدر پیوٹن کو جھٹلایا اور اب امریکی صدر ٹرمپ کو بھی جھٹلا دیا۔ گویا مودی اپنی اس بچکانہ پن کی حرکتوں کی وجہ سے ذلت کا شکار ہو رہا ہے۔ مودی کو چاہیے کہ وہ ہمت اور جرأت سے کام لیتے ہوئے سچ کو مت چھپائے۔ مودی کو اپنی عوام سے اور انڈین میڈیا سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ اگر وہ مسئلہ کشمیر پر امریکہ سے مدد لینا چاہتا ہے تو کھل کر اس کا اظہار کیوں نہیں کرتا، جس طرح وزیر اعظم عمران خان نے ٹرمپ سے کھلم کھلا کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ آخر مودی اپنی عوام کو اور اپنے میڈیا کو یہ جھوٹا تاثر دینے کی کیوں کوشش کر رہا ہے کہ انڈیا ہر صورت کشمیر پر قبضہ برقرار رکھنا چاہتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کشمیر انڈیا کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے اور ساؤتھ بلاک کو بھی اس بات کا احساس ہو چکا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ انڈین گورنمنٹ اپنی عوام کو سچ سچ بتائے کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے جو کہ تسویہ طلب ہے۔ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو بر صغیر میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ جب امریکہ جیسی نام نہاد سپر پاور افغانستان میں شکست کھا گئی، نیٹو ممالک اور امریکہ آج اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ افغانستان کا کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے، نہ ہی فوج کے ذریعے جنگ جیتی جا سکتی ہے، تو آخر انڈیا کس کھیت کی مولی ہے جو کشمیر پر ناجائز قبضہ فوجی طاقت کے ذریعے برقرار رکھنے پر تلا ہوا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انڈیا کے پیروں تلے زمین کھسک چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سانپ چھپتا بھی نہیں، سامنے آتا بھی نہیں کہ مصداق نریندر مودی چھپ چھپ کر کبھی ٹرمپ سے تو کبھی پیوٹن سے درخواستیں کر رہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کروایا جائے، جبکہ دوسری طرف اپنی جنتا کو بھی گمراہ کر رہا ہے کہ کشمیر انڈیا کا اٹوٹ ٹنگ ہے۔ گزشتہ 70 سال سے جو انڈیا کی طرف سے اپنی عوام کو اور میڈیا کو لالی پاپ دیا جا رہا ہے، وہ لالی پاپ اب ختم ہو چکا ہے، اب ہاتھ میں صرف ڈنڈی رہ گئی ہے۔ یہ نہ ہو کہ انڈیا یہ ڈنڈی حلق میں نگل کر اپنا ہی نقصان کر ڈالے۔ انڈیا پر یہ حقیقت آشکار ہو چکی ہے کہ اب خطے میں خاص طور پر افغانستان میں اس کا رول بالکل ختم ہو چکا ہے۔ امریکہ اب اپنا بوریا بسترا لپیٹ کر افغانستان سے بھاگ رہا ہے۔ انڈیا کو خطرہ ہے کہ اب پاکستان کا سارا فوکس مشرقی بارڈر پر مرکوز ہو جائے گا اور کشمیر کی تحریک زور پکڑنے لگے گی۔ اسی طرح سکھوں کی خالستان موومنٹ بھی زور پکڑ رہی ہے، جبکہ پاکستان کو کشمیر کی تحریک کو ہوا دینے کی اب قطعاً ضرورت نہیں رہی، کیونکہ انڈیا نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے معاملات اتنے خراب کر دیے ہیں کہ کشمیری مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ کشمیر کی موجودہ تحریک انڈیا کی اپنی ہی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ انڈیا امریکہ سے سبق حاصل کرے اور کشمیر پر سے ناجائز قبضہ ختم کر دے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے دنیا کو اب قائل کر لیا ہے کہ جنگوں سے مسائل حل نہیں ہونے والے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جنگیں ختم کروانے کے لیے جو تبدیلی کی ہوا چلائی ہے، اب ہندوستان کو چاہیے کہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے اور بچکانہ پن سے باہر نکل کر حقیقت کا ادراک کرے اور کشمیر کا مسئلہ فی الفور حل کرے، اس سے قبل کہ کشمیر ایک بم کی صورت اختیار کر جائے، جس کا اظہار گزشتہ روز امریکی صدر ٹرمپ نے بھی کیا تھا۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ کشمیر ایک خوبصورت جگہ ہے، لیکن ظلم اور تشدد کی وجہ سے اسے ایک بم بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ یہ گویا مودی کے نام اہم پیغام تھا کہ ابھی بھی وقت ہے کہ کشمیر کو امن کی فاختہ بنا لیا جائے، ورنہ یہ ایسے بم کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے جو خود انڈیا کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔
ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجئے۔ مزید تفصیلات کے لیے اصلیت ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔